اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 48 آیتوں کا تذکرہ ہم نے اور آپ نے سماعت کیا۔ اب اس کے بعد 49ویں آیت انشاءاللہ 49 سے لے کر 59 تک سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ قل ان الاولین والآخرین، تم اور تم سے جتنے پہلے وہ سب اور تم سے بعد آئیں گے وہ سب، اگلے اور پچھلے تمام کے تمام، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لمجموعون، یقیناً ہم انہیں جمع فرمائیں گے۔ تم سے صرف تمہاری بات نہیں ہو رہی، تم سے پہلے جتنے تھے وہ سب، حضرت آدم علیہ السلام، تم سے بعد قیامت تک جتنے آئیں گے وہ سب کا کیا ہوگا؟ لمجموعون، ان تمام کو اکٹھا کیا جائے۔ کس دن اکٹھا کیا جائے گا؟ الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن جو متعین ہے، اس وقت پر ان سب کو جمع کیا جائے گا، آپ سب کو، ہم سب کو جمع کیا جائے۔ پھر ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اللہ اکبر، ثم پھر انکم، یقیناً تم سے مراد اہل مکہ کے جو کافر تھے، وہ خبیث لوگ، کفار جنہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانا، وہ ان تمام کو کہا جا رہا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ ہو، اور اس کے بعد اے جھٹلانے والو، جھوٹو، منکرو، کذابو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب وہ آئیں گے نا ہمارے پاس، لآکلون من شجر من زقوم، کہا تمہیں زقوم نامی درخت سے کھلائیں گے، تم زقوم نامی درخت سے کھاؤ گے۔ اچھا، یہ زقوم نامی درخت کیا ہے؟ اس کو تھوڑا آسان کریں، گجراتی زبان میں لے آتے ہیں۔ اس کو پہلے بھی میں نے کہا تھا، پھاپڑا تھور، کانٹے کا درخت، صرف ریگستان میں اگتا ہے، وہ کہیں اور نہیں، بمشکل کہیں اور ہو جاتا ہو، کہیں اور کرنا ہو تو اس کو پھر وہ لے کر کے آتے ہیں۔ پھاپڑا تھور جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، یہ بالکل کانٹے والا ہو، نہ کوئی پھول ہوتا ہے نہ اس میں کوئی مٹھاس ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی انسان کبھی اس کو دیکھتا نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، دیکھنے کو بھی اس کی بدبو ایک تو ہوتی ہے، جب اس کو قریب لے کے آؤ توڑ کر کے تو اس سے بدبو نکلتی ہے، ایک دوسری چیز، تیسری چیز کہ اس پر کوئی پھول نہیں ہوتا کہ اس کی طرف دیکھا جائے۔ یہ دنیا کا، اس کو مثال دی جاتی ہے پھاپڑا تھور کا، یہ دیا جائے گا زقوم کا درخت۔ اسی کو سورہ مزمل میں کہا ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ، ایسا کھانا دیں گے جو ان کے گلوں میں پھنس جائے، اگر وہ اتارنا چاہیں گے تو اترے گا بھی نہیں، نکالنا چاہیں گے تو نکلے گا بھی نہیں۔ کہ وہ کون سا درخت؟ اس درخت کی اب وضاحتیاں ہو رہی، وہ کھانا کس درخت کا ہوگا؟ کہ وہ زقوم درخت کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے جھٹلانے والو، گمراہ ہو، ہم کو نہ ماننے والو، تمہیں اس چیز سے ہم کھلائیں گے، کیا؟ کہ زقوم نام کا درخت ہو۔ ٹھیک، اس کے بعد لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، اس کے بعد جب تم اسے کھاؤ گے نا، اسی سے تم اپنا پیٹ بھرو گے، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ کھانا نہیں ہوگا لیکن تم پر بھوک مسلط کر دی جائے گی۔ ایک انسان کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا، صرف آگ کا عذاب، پھر اس پر ان پر بھوک مسلط کی جائے گی، بھوک لگے گی، تو جب وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں یہ درخت دیا جائے۔ ٹھیک، کہ تم اسے کھاؤ گے اور یقیناً کھاؤ گے، فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم، اور اب کھانے کے بعد پیاس لگے گی۔ انسان کو کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ لگتی ہے یقیناً، کہ وہاں بھی لگے گی، فشاربون علیہ من الحمیم، وہاں بھی ہم تمہیں پانی پلائیں گے، لیکن اس پانی کی کیفیت فشاربون علیہ شرب الہیم، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، پھر اس سے تم پیٹ بھرنے کے بعد جب پانی پیو گے تو تمہیں کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے۔ ایک چیز یہ، اچھا پھر پینے کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے فشاربون شرب الہیم، ایسا نہیں پانی کبھی اس لیے پیتے ہیں ہم کہ پیاس بجھ جائے، لیکن پیاس کبھی ہم اس لیے پیتے ہیں کہ ٹیسٹ معلوم ہو جائے، پیاس کبھی اس لیے ہم پیتے ہیں کہ ہم کو سکون حاصل ہو، پانی اس لیے پیتے ہیں کہ کبھی سکون حاصل ہو جائے۔ کہا جو جہنمی جہنم میں پانی پیے گا وہ کیسا ہوگا؟ ٹیسٹ کے لیے پیے گا، لاؤ چکھ کے دیکھوں کہ کیسا ہے، یا راحت ملے اس لیے پیے گا؟ کیسے پیے گا اور کیوں پیے گا؟ کہ جو کھانا کھایا ہے ہم اس پھر پیاس ڈالیں گے، پھر پیاس کے لیے کھولتا ہوا پانی دیں گے، اب وہ پیے گا اس کو کھولتے ہوئے پانی کو، کیسی کیفیت؟
فشاربون شرب الہیم، جیسے کہ سخت پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے اس طرح وہ جہنمی پانی پیے گا۔ سخت پیاسے اونٹ کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ عربستان میں سب سے زیادہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ اونٹ۔ ریت میں کیوں گھوڑا تھوڑی نہ چلتا ہے، اونٹ چلتا ہے، تو اونٹ کی مثال دی۔ اور اونٹ کے لیے ایک بیماری ہے، کیسی بیماری کہ جب اسے وہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو وہ صرف پانی پیتا ہے۔ کس حد تک پانی پیتا ہے؟ وہ جب تک مر نہیں جاتا تب تک وہ پانی پیتا رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اونٹ کو ایک ایسی بیماری لگتی ہے کہ جب وہ بیماری اس اونٹ کو لگ جاتی ہے وہ صرف پانی پیتا رہتا ہے، پانی پیتا رہتا ہے، اتنا پانی پیتا ہے، اتنا پانی پیتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے اس کے سبب سے، لیکن اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ یہی مثال دی ہے یہاں کہ وہ جہنمی کھانے کے بعد جو پانی پیے گا، تو ایسا مطلب یہ نہیں کہ سکون حاصل کرنے کے لیے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کھانا کھایا ہے تو اب پانی پینا ہے، کہ وہ اس انداز سے عذاب کے طور پر ہوگا کہ وہ پیتا جا رہا ہوگا، لیکن اس پینے کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب وہ پیے گا تو وہ اس کے پیٹ کو چیر کر کے پانی باہر آ جائے، یہ عذاب ہوگا۔ فشاربون شرب الہیم، سخت پیاسا اونٹ جیسے پانی پیتا ہے ویسے جہنمی پانی پیے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھذا نزولہم یوم الدین، انصاف کے دن یہ جتنا بھی ہے، کہا یہ کیا؟ یہ ان کی مہمان نوازی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ رب نعمتیں دینے والا جب اپنے خاص بندوں کو، مومنین کو نعمتوں سے نوازے تو کوئی نعمت باقی رہ سکتی ہے؟ جنت کی نعمتیں جب وہ اپنے چاہنے والے بندوں کو دے رب، تو کوئی چیز باقی رہ سکتی ہے کہ رب نہ دے اپنے بندوں کو؟ وہ نوازنے پر آئے تو پھر کیسے انعام کرتا ہے؟ اور وہی رب تبارک و تعالیٰ جب پکڑے اور جہنم میں پھینکے، پھر اس کے بعد عذاب شروع ہو، تو پھر اس عذاب کے بارے میں کون سوچ سکتا ہے؟ یا یہ فرمائے گا، اس کو ذہن میں رکھو، ھذا نزولہم یوم الدین، یہ انصاف کا دن ان کی مہمانی کرے گا۔ اور پھر ہم اور یہاں ایک اور مثال، ایک اور بات پہ بڑھ جاتے ہیں، جب ہم مہمان بن کر کسی اور کے یہاں جاتے ہیں نا، تو ایک ہوتا ہے کھانا، اور کھانے سے پہلے ہوتا ہے اسٹارٹر، ابتدائی چیز۔ آج کل جاتے ہیں تو ہوتا ہے نا یہ چیز، ذائقے کے لیے پہلے کوئی چیز منگاتے ہیں، پھر اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کہا یہ جو بیان کیا گیا ہے نا، کیا یہ جہنم میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد وہ کھانا کھائیں گے، پانی، یہ کیا ہے؟ کہا یہ ابتدائی حال ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے جہنمیوں کے مہمان نوازی کی شروعات ہے یہ۔ پھر آگے کیا ہوگا؟ جب وہ اصل کھانا جب بندے کے سامنے آتا ہے اس وقت کا یہ مہمان نوازی کی ابتدائی اس حالت سے عذاب اس انداز سے ہوگا، کھانا اس طریقے کا ہوگا، پانی اس طریقے کا ہوگا، اور یہ سب مہمان نوازی ہوگی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں ایمان ہے نا، آج ہمیں اور آپ کے ہمارے پاس قدر نہیں ہے اس کی۔ کچھ بھی گا لیتے ہیں، کچھ بھی منہ سے کوئی بھی گانا گا لیتے ہیں، کوئی بھی فالتو بات، کوئی بھی گالی دے جاتے ہیں، ایمان کی قدر نہیں ہے۔ یہ ایمان جب بندے سے رخصت ہو جاتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے یہ چیزیں جو بیان ہوئی نا مہمان نوازی، اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو تو ذرا، کہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی اگر ہم پر ڈال دی گئی، یا صرف وہ گرم ہوا ہمارے اوپر چلا دی گئی، کالا دھواں چلا دیا گیا ہمارے اوپر، یا پانی ایسا پینے کو دے دیا گیا، یا ہم کو کھانے کے لیے ایسی چیز دے دی گئی، اس وقت کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ یہی چیز ہے اصل نجات کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو ماننے پر۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنی نعمتیں ملی ان کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی